ونصلي ونسلم على رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ماہ مبارک رجب المرجب کا ماہ مبارک ہے اور اس ماہ کی 22 کو جو ہے لوگ کنڈے کرتے ہیں، تو کیا اسلام میں کنڈے کے کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ناظرین، شریعت مطہرہ میں، اسلام میں، دین میں، قرآن میں، حدیث میں کہیں بھی ایصال ثواب سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ ایصال ثواب کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے فوت شدہ کے لیے ایصال ثواب کرو، چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ برا ہو۔ اگر وہ نیک ہوگا تو اس کے درجات میں اضافہ ہوگا، اس کے درجات میں بلندی ہوگی، اور اگر وہ برا ہوگا تو اس کی بخشش کا سما ہوگا۔ چونکہ یہ جو کنڈے ہیں امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کے ایصال ثواب کے لیے کیے جاتے ہیں، آپ کے درجات کی بلندی کے لیے کیے جاتے ہیں، تو اگر آپ کے درجات کی بلندی کے لیے کیے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، شریعت میں اس کی گنجائش موجود ہے۔ ایصال ثواب کرنا، چاہے اس کو پکا کر دیا جائے چاہے کسی صورت میں دیا جائے، وہ جائز ہے۔ البتہ یہاں یہ بات بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض ان پڑھ قسم کے لوگ جو ہے وہ اس کو غلط رسومات کی شکل دیتے ہیں، یعنی کنڈے جس گھر میں بنے ہیں اسی گھر میں کھائے جائیں، دوسرے گھر میں اس کو لے کر نہیں جا سکتے، لوگوں کے باہر بیٹھ کے نہیں کھا سکتے، علیحدہ ہو کے کھائیں گے یا چھپ کر کھائیں گے۔ اس قسم کی جو رسومات ہیں شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ البتہ فتاوی رضویہ میں یہ بات ضرور موجود ہے، دیگر فتاوی جات میں موجود ہے، فتاوی امجدیہ میں موجود ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کے ایصال ثواب کے لیے کنڈے کرنا یہ جائز ہے، کسی قسم کی منع نہیں ہے، اگر کوئی اس میں خاص کنڈیشن نہ لگی ہو، کوئی خاص اس میں صورت نہ ہو، خاص اس میں کوئی پوائنٹ نہ دیکھا گیا ہو، کوئی خاص شرائط یا طریقہ کار اختیار نہ کیا گیا ہو، تو پھر شریعت میں اس کی گنجائش موجود ہے، شریعت اس کو جائز قرار دیتی ہے۔ چونکہ ایصال ثواب کرنا یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کے ایصال ثواب کے لیے کیا جانے والا عمل یہ بہتر ہے، مستحسن عمل ہے، بلکہ جو ایسا کرتا ہے اس کا اجر و ثواب اس کرنے والے کو بھی ضرور ملتا ہے۔ اور اسی طرح ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم کسی موت شدہ کو، جو فوت شدہ ہوتا ہے، جو دنیا سے چلا گیا ہے، آپ چاہتے ہو کہ اس کی بخشش ہو جائے تو اس کے لیے ایصال ثواب کرو، زیادہ سے زیادہ اس کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کر کے بھیجو۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ تم سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھو تو تمہیں 1 قرآن کا ثواب مل جاتا ہے، اسی طرح سورہ یاسین شریف پڑھو تو 10 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ تو گویا سورہ یاسین شریف پڑھ کے اس کو ثواب جو ہے وہ اپنے فوت شدہ کو ایصال ثواب کر لو، اپنے میت کی روح کو پہنچا دو، تو اس کے بدلے میں اللہ پاک 10 قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، کس قدر اللہ پاک نے ہم پر احسان فرمایا ہے، یہ صرف امت محمدیہ کا اعزاز ہے کہ ہمیں ایصال ثواب کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں ثواب پہنچانے کا آرڈر دیا گیا ہے، لیکن کسی اور امت کو یہ اجازت نہیں تھی۔ اور امت کے لیے کوئی مسائل ہوتے وہ اپنے نبی سے جا کے دعا کرتے تھے، مگر قربان جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ حضور کے صدقے ہم پر یہ کرم ہوا ہے کہ ہمیں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک یہ ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندو تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہوں، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار پر لبیک کہتا ہوں، میں تمہاری پکار پر تمہیں جواب عطا فرماتا ہوں۔ ناظرین، یہ اللہ کا کرم ہے ہم پر، اللہ کا احسان عظیم ہے ہم پر، اللہ کا فضل خاص ہے ہم پر کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہوا ہے کہ ہم ایصال ثواب کریں۔ تو لہذا کنڈوں کا موقع ہو یا کوئی اور موقع ہو، ایصال ثواب کرنا چاہیے، ایصال ثواب کی محفل کو سجانا چاہیے، ایصال ثواب کی مجالس سجانی چاہیے، اور ایصال ثواب روزانہ کی بنیاد پہ کرنا چاہیے، چونکہ یہ ہمارے لیے بھی باعث نجات ہے اور فوت شدہ کے لیے باعث نجات ہے اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ یہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، حضور علیہ السلام شہدائے احد کی مزارات پہ جایا کرتے تھے، آپ ان کی درجات کی بلندی کی دعائیں فرمایا کرتے۔ حضرت سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے والد گرامی نبی کریم علیہ السلام کے روز انور پر حاضر دیا کرتے تھے۔ تو اسی لیے ہمیں ایصال ثواب کرنا چاہیے، ایصال ثواب کرنے میں کوئی قوت نہیں، البتہ مخصوص کنڈیشن کو لگاتا ہے تو شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین